اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکم قصمنا من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ کر رکھ دیں۔ قسمہ کا معنی ہوتا ہے سخت توڑ دینا، ہم نے سخت توڑ دیں کتنی ہی بستیاں۔ کانت ظالمتاً، جو ظالم تھی، جو ظلم کرنے والی تھیں، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ دیں سختی سے جو ظلم کرنے والی تھیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کر دیے اس کے بعد دوسری قومیں، ہم نے پیدا کر دیں اس کے بعد دوسری قومیں، یعنی تباہ کر کے فوراً اور پیدا کر دیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، اذا ہم اچانک ہی، یعنی یکدم وہ منہا اس سے یرکضون بھاگتے ہیں، یعنی جب ہمارا عذاب انہوں نے محسوس کیا تو فوراً ہی وہ بھاگتے ہیں کہ نکلو نکلو نکلو، اپنے بستیوں سے نکلو، بھاگو یہاں سے، یہاں پر عذاب آنے والا ہے، بارش کا عذاب یا پتھروں کا عذاب یا سیلاب یا طوفان یا کوئی زلزلہ وغیرہ، تو فوری بھاگ پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے ان سے کہتے ہیں، یا ویسے ہی ان کو مطلب بطور تصور، لا ترکضوا، نہ تم بھاگو، ورجعوا، اور واپس پلٹو، الی ما اترفتم فیہ، اس کی طرف، الی کا معنی ہوتا ہے کی طرف، جس میں اترفتم فیہ، جس میں تم خوشحال رکھے ہوئے تھے، تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، واپس انہی جگہ میں پلٹو۔ ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف پلٹو۔ لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ اب کیا سوال کیا جائے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم نے اب ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، دیکھو تم پر عذاب آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ تم اب واپس آؤ نا دوبارہ، پھر دیکھو، پھر تمہارے نوکر چاکر ہیں، تمہارے ملازم ہیں، وہ تم سے پھر ایسے سوال کریں گے کہ سرکار کیا حکم ہے، سرکار کیا حکم ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی جگہ جگہ پر پنچایتیں اور کونسلیں لگا کر رکھو، لوگ تم سے پوچھنے آئیں گے، مانگنے آئیں گے، پھر تم فخر کے طور پر، ریا کے طور پر ان کو یعنی دو گے۔ نوکر چاکر، دوسرا معنی یہ نوکر چاکر سوال کریں گے کہ سرکار کیا حکم ہے، تم سے لوگ پوچھیں گے۔ تیسرا یہ لوگ تم سے مانگنے آئیں گے اور تم اس کو پھر مرضی سے ریاکاری کرو گے اور تکبر کرو گے کہ لوگ ہم سے مانگتے ہیں تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ یہ تینوں معنی ہیں، ایک یعنی نعمتوں کی ناشکری والا، دوسرا وہ نوکر چاکر والا کہ تم سے وہ مانگیں، تیسرا عام فقیر لوگ تم سے مانگیں اور تم سے سوال کیا جائے، مانگا جائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے افسوس ہے، انا کننا ظالمین، شک ہم ہی ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ تب یہ کہتے ہیں شک ہم ہی ظالم تھے، یہ ہو گیا۔ فما زالت تلک، پس ہمیشہ رہے گا۔ جو زال ہے اس کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا، ختم ہونا، اور فما زال نہیں زائل ہونا، یعنی ہمیشہ رہنا۔ جیسے نا زوال کا معنی ہوتا ہے زوال ہونا، زوال ہو گیا، آہستہ آہستہ عروج سے زوال ختم ہو رہا ہے، تو ما زال کبھی ختم نہیں ہوا، تو اس کا معنی ہم کرتے ہیں ہمیشہ رہتے، بس ہمیشہ رہا۔ تل کا دعویٰ، ہم، یہ ان کا دعویٰ، یہی ان کی پکار تھی، شک ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں، اور یہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ جو مرضی وہ کرتے تھے۔ حتیٰ جعلناہم، حتیٰ کہ ہم نے ان کو کر دیا حصیداً خامدین، کٹے ہوئے کر دیا، خامدین بجھے ہوئے بنا دیا، کٹے ہوئے بجھے ہوئے، ایسے تباہ و برباد ہو گئے، پتہ نہیں چلا کہ لوگ کہاں گئے ہیں، لوگ ان کے نام تک بھول گئے ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں ہم نے پیدا کیا، نون الف نا کا معنی ہوتا ہے میں، اس کو یاد رکھیں، نون الف نا کا معنی ہوتا ہے ہم، میں نہیں ہم، یہ جمع کا لفظ ہے جس کو ہم وہی کہتے ہیں۔ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ہما کا معنی دونوں، بینہ کا معنی درمیان، اور جو ان کو دونوں کے درمیان ہے، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا لاعبین، کھیلتے ہوئے، یعنی ہم نے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا کہ بس ایسے ہی بس تماشا لگا ہوا، ایسے نہیں بنایا۔ لو ارادنا، لو کا معنی اگر ہم ارادہ کرتے، اراد کا معنی ارادہ، نہ معنی ہم، اگر ہم نے ارادہ کر لیا، ان نتخذ لہوا، کہ ہم بناتے اس کو کھیل تماشا، لاتخذناہ من لدنا، یقیناً، لام کا معنی یقیناً، اتخذنا
جس لفظ میں خا اور زال ہو اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا یا بنانا، تو ہم بناتے ہیں نون الف نا کا معنی اس کو، تو ہم ضرور بناتے ہیں اس کو من لدنا اپنے پاس۔ اگر ہمیں اس کو بطور کھیل تماشا آتا ہے تو ہم اپنے پاس ہی سب کچھ کر لیتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے تو ہم ایسا کرتے کہ اپنے پاس ہی کوئی کھیل تماشے کی چیز ڈال لیتے، لیکن ہم نے یہ اسپیشل کسی خاص مقصد کے لیے، اس کے خاص اغراض و مقاصد ہیں، یہ دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ معبود برحق ایک ہے، خالق مالک ایک ہے، اور معبود بھی وہی ہے۔ لہٰذا یہ بڑی مقصد ہے، زمین و آسمان، چاند ستارے، سورج، درخت، حجر شجر سارے، اور ساری کائنات، ساری مخلوق یہ کسی فائدے کے لیے، کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ساتھ ہی پھر جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے پھر ایک اور اعلان ہے، بلکہ نقذف، ہم پھینک مارتے ہیں۔ قذف ہوتا ہے پھینکنا، اس کو تہمت کو بھی قذف کہتے ہیں، کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، اس کو بھی قذف کہتے ہیں۔ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو علی الباطل، باطل پر، ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، زور سے مارتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ، تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، فَيَدْمَغُهُ، اس کا دماغ کچل دیتا ہے، وہ جو حق ہے نا وہ باطل کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پس یکدم ہی وہ مٹنے والا ہوتا ہے۔ یعنی یہ اصول ہے کہ حق کو ہم باطل پر دے مارتے ہیں، وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے تو وہ یکدم ہی بھاگنے والا ہوتا ہے، مٹ جانے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے بڑی بربادی ہے، مما، اس میں سے، تصفون، جو تم بیان کرتے ہو، جو تم بیان کرتے ہو اس سے تمہارے لیے بڑی بربادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہاں تک کہ کہتے تھے کہ یہ جنات اللہ کے سسرال ہیں۔ یہ سب باتیں ہیں، یہ سب جھوٹ اور فضول، بہت ہی غلط باتیں ہیں۔ زمین و آسمان پھٹ سکتا ہے ان سے، اتنی بڑی اور لا یعنی اور غلط باتیں ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسن حسین یہ بھی اللہ کے نور میں سے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب دنیا مخلوق ہے، اور خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے۔ وَلَهُ، اور اسی کا ہے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ، نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، اس کی عبادت سے اکڑتے نہیں بلکہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ حسر، ہا سین اور رے، حسر کا معنی ہوتا ہے تھکنا، اور یہ لفظ مطلب زیادہ ہو گیا، اور وہ بالکل بھی نہیں تھکتے، ذرہ برابر بھی نہیں تھکتے۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح کرتے ہیں رات کو اور دن کو، لا یفترون، نہیں وہ وقفہ کرتے۔ فترہ کہتے ہیں وقفے کو، فا تا اور رے، فطر کا معنی ہوتا ہے وقفہ، اور یہ لفظ شروع میں لگے اس کا معنی وہ، اور یہ جو لفظ لگا نا آخر میں واو نون، یہ ہوتا ہے واحد جمع کے لیے، یہ جمع کا لفظ ہے، نہیں وہ کبھی تھکتے۔ ام اتخذوا آلہۃ، کیا ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کچھ الہ، من الارض، زمین میں سے، زمین کے انہوں نے الہ بنائے ہوئے، الہ تو آسمانوں پر ہے، عرشوں پر ہے الہ۔ ہم ینشرون، جو زندہ کریں گے، کیا انہوں نے یہ الہ بنائے ہوئے ہیں جو زندہ کریں گے؟ نہیں، زندہ نہیں کر سکتے، نہ زندہ کر سکتے نہ مار سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتا ان دونوں میں کوئی الہ، کوئی اور بھی الہ ہوتے، اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے۔ فساد کا معنی ہوتا ہے بگڑ جانا، فساد پڑ جانا۔ اگر زمین و آسمان میں کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو یہ زمین و آسمان بگڑ جاتے، یہاں فساد پڑ جاتا۔ فسبحان اللہ، اللہ بہت پاک ہے، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، اما یاسفون، اس سے جو وہ بیان کر رہے ہیں، جو وہ بیان کرتے ہیں نا، اللہ اس سے بہت پاک ہے۔ بیان کرتے ہیں اللہ کے جوز کہتے ہیں، اللہ کا حصہ دار کہتے ہیں، اللہ کی تنقیص کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں نقص بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ چندے مانگتا ہے، اللہ فلاں کرتا ہے، اللہ غریب ہو گیا ہے، اللہ مسکین ہو گیا ہے، غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ اولاد دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ بچے دیتا ہے، وہ بچیاں دیتا ہے، وہ نقصان دور کرتا ہے، وہ فائدے دیتا ہے، وہ فریاد سنتا ہے، وہ ہماری پکاروں کو سنتا ہے، وہ ہر وقت ہماری دیکھتا سنتا ہے، وہ قبروں والے سنتے ہیں، 24 گھنٹے سنتے ہیں۔ یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک ہے، یہ صفتیں بیان کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی سنتا جانتا ہے دیکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہمہ وقت ہر زبان کی نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گونگے ہیں نا، ان کی بھی سمجھتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں، دلوں کے راز جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا وہ شہباز کرے پرواز سے جانے راز دلاندے، نہیں، دلوں کے راز اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ بہت بلند ہے جس سے جو وہ صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں اس سے سوال کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بعض کہتے ہیں نا مجھے یہ اعتراض، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے؟ ایک غلام کو مالک سے کیا حق ہے سوال کرنے کا؟ ایک غلام ہے، وہ مالک سے نہیں پوچھ سکتا۔ ایک بندہ ہے، اس نے اپنی اینٹیں یعنی لی ہیں، مکان بنائے ہیں، وہ کسی اینٹ کو اپنے بیڈ کے پاس، اپنے فرش پر لگا لے، اپنی دیوار پر لگا لے، چھت کے اوپر لگا لے، اور کسی اینٹ کو وہ واش روم میں لگا دے، اس اینٹ کا کوئی حق نہیں ہے سوال کرنے کا مجھے یہاں کیوں لگایا ہے۔ وہ اس کا انصاف ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جو پوچھنے والا ہوگا وہ خود اللہ کا نافرمان ہوگا، باغی ہوگا، سرکش ہوگا، اس کو پھر سزا ملے گی۔ اس لیے اللہ کے بارے میں فضول سوال کرنا، ہمارے ادھر ایک پروفیسر ہیں BZU میں کہتے ہیں مجھے کیوں بنایا گیا، مجھے اللہ پر یہ اعتراض ہے، مجھے بڑا اعتراض ہے کہ میری مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ کسی اینٹ کی کیا مرضی ہے کہ وہ مالک سے کہے کہ مجھے اس دیوار پر کیوں نہیں لگایا گیا، مجھے واش روم میں کیوں لگایا گیا ہے؟ کسی مٹی کو کیا اعتراض ہے کہ مجھے یہاں کیوں نہیں لگایا گیا، مجھے یہاں کیوں لگایا گیا؟ یہ جو مملوک ہوتے ہیں نا، یہ اپنے مالک سے پوچھ نہیں سکتے، ان کا پوچھنا ہی ان کی نافرمانی اور بدتمیزی ہے۔ ہم یسألون، اور ان سے سوال کیا جائے گا، اور وہ پوچھے جائیں گے، باقی سب لوگ پوچھے جائیں گے، خواہ یہ شرک کرنے والے ہیں یہ، یا جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ، کسی بت کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، جن کو انہوں نے اپنے معبود بنایا، ان سے پوچھا سوال کیا جائے گا۔ اور جنہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کے برابر کھڑا کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اور باقی انبیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کھڑا کر لیا، ان سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عیسیٰ، اے عزیر علیہ السلام، تم کو انہوں نے کیوں ایسے بنایا تھا؟ کہ تم نے کہا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو الہ بنا لو، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا، نہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنایا ہے، من دونی، اس کے علاوہ، آلہۃ، کئی الہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، قل، ان سے کہہ دو ہاتوا برہانک، اپنی دلیل لے کر آؤ، تم بھی دلیل لے کر آؤ۔ اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ھذا ذکر من معی، یہ دلیل ہے، یہ ذکر ہے، قرآن پاک ہے، من معی، جو میرے ساتھ ہے اس کا، جو میرے ساتھ مسلمان ہے نا، مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا یہ قرآن پاک یہ دلیل ہے۔ وذکر من قبلی، اور دلیل ہے، ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے، جو مجھ سے پہلے لوگ تھے، ان کی کتابیں ان کے لیے دلیل ہیں، میری کتاب میرے لیے، میرے صحابہ کرام کے لیے، مسلمانوں کے لیے دلیل ہے، تم بھی اپنی کو دلیل لے کر آؤ شرک کرنے کی۔ ساتھ ہی فرما دیا بلکہ اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون الحق، حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، نہیں وہ جانتے، نہیں وہ علم رکھتے، یعنی عین لام اور میم، نہیں علم رکھتے حق کا۔ فہم معرضون، پس وہ منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، پھرنے والے ہیں، یعنی بعض دفعہ لوگ حق کو جانتے نہیں ہوتی ہیں کہ حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، تو وہ ایسے ہی نا صرف بندے کی آواز سن کر، بات سن کر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حق کو سمجھ کر سمجھیں اور اس کو مانیں، کیونکہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں، لہٰذا علم پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمارا عقیدہ درست ہو، اور ایسے نہیں ہم کہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول مگر نوحی الیہم، اس کی طرف وحی کرتے ہیں، ہم جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کی طرف ہی ہم وحی کرتے ہیں، انہ لا الہ الا، شک ہم وحی کرتے ہیں، بے شک نہیں ہے کوئی سچا الہ مگر میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرمانا ہم وحی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے، شان اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرنے کے لیے۔ جب توحید کی بات آئی، پھر اللہ کہتا ہے صرف میں ہی الہ ہوں، جب عبادت کی بات آئی نا، میں ہی الہ ہوں، فاعبدونی، میری عبادت کرو۔ انہوں نے پھر ایک اور بات کر دی، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا بنایا ہے اللہ نے رحمان نے بیٹا، کہ اللہ کا بیٹا ہے، رحمان کا بیٹا ہے، اس کا مطلب ہے رحمان کا بیٹا بھی رحمان ہی ہو سکتا ہے، جو باپ ہے وہی بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا باپ کی ملکیت نہیں ہوتا، بیٹا اور باپ ایک چیز ہی ہوتا ہے، وہ اس کی جگہ پر آتا ہے،
جبکہ غلام ہوتا ہے وہ بندہ عبد کا معنی بندہ، بندہ یعنی غلام کو بندہ آگے بیچ سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ولدیت اور عبدیت یہ الگ چیز ہے، عبدیت بندگی ہے، غلامی ہے، اور ولدیت اس کا جسم کا حصہ ہونا ہے، جگر کا ٹکڑا ہونا ہے، اس کے یعنی منی کا قطرہ ہونا ہے۔ سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے، وہ سب باتوں سے پاک ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں مکرمون جنہیں عزت دیے جانے والے ہیں۔ وہ جو ہے نا جن کو فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، وہ تو بندے ہیں، یا جو انبیاء ہیں وہ جو اللہ کے بندے ہیں۔ عزیر اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ، تو یہ بندے ہیں، ان کو عزت دیے جانے والے ہیں۔ وہ بیٹے نہیں اللہ تعالیٰ کے، نہ وہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، جسم کا ٹکڑا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، نہیں وہ پہل کرتے اس سے بالقول، بات کرنے میں، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ وہ تو اس کی بات سے پہلے آگے نہیں بڑھتے، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے۔ یہ ہوتا ہے نا بینہ، اس کا معنی ہوتا ہے درمیان، ساتھ ایدی لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سامنے یا آگے، ہم کا معنی ان کے، وہ جانتا ہے جو ان کے درمیان، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ خلف کا معنی پیچھے۔ ولا یشفعون، اور نہیں وہ سفارش کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جس کو وہ پسند کرے، اور نہیں وہ سفارش کرتے مگر اسی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے نا کہ اس کے بارے میں سفارش کر لو، اس کی بس سفارش کریں گے، انبیاء کریں گے اور فرشتے کریں گے، اللہ کے نیک بندے کریں گے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کہے گا کہ فلاں فلاں بندہ سفارش کر لے، فلاں فلاں کر لے، اور فلاں فلاں کے بارے میں کر لے۔ وہم من خشیتہ، اور وہ اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، یعنی سفارش کے خوف سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ اس کا بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے نا وہ کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ومن یقل منہم، اور جو ان میں سے کہے گا انی الہ، بے شک میں الہ ہوں، من دونہ، اس کے علاوہ، جو کوئی کہے گا نا میں بھی الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، تو وہ فذالک، پس یہ نجزیہ جہنم، ہم اس کو سزا دیں گے جہنم کی، ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ کذالک، اسی طرح، پہلی بات یہ تو انبیاء اور فرشتے یہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے جو کہہ دے گا نا کہ میں بھی اللہ کے ساتھ شریک ہوں اور معبود ہوں، تو اس کو جہنم میں ہم پھینکیں گے، جہنم کی سزا دیں گے۔ کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، ہم سزا دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، ظالموں کو ہم اس طرح کی سزا دیتے ہیں۔